سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی ہے۔ اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کھولنے والی، یعنی قرآن اسی سے آ کے کھلتا ہے، یہ قرآن کی چابی ہے۔ احادیث میں اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، بخاری اور مسلم میں۔ لہٰذا یہ اس چیز کی متقاضی ہے چیز کہ ہم آج کا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کو کور کریں، اور اگلے لیکچر سے ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ میرے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے، انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص بھی، کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں، اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ۔ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی ہو۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت ہے، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی بھی نہیں۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو،
اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے۔ پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے۔ آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرمائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں۔ تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔